نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب الوضو، وضو کا معنی ہوتا ہے صفا اور نور، یعنی صفائی اور نور، روشنی، اور وضو ان دونوں چیزوں کا سبب ہے۔ دنیا میں صفائی ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں گے، روشنی ملے گی۔ اسلام میں طہارت کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، شطر ہوتا ہے بہت بڑا حصہ، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ پاک صاف رہنا ہے۔ طہارت کے 4 مراتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ظاہری جسم کو نجاستوں سے پاک رکھنا، حکمی بھی اور حصی بھی۔ حصی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہی ہو نجاست، اور حکمی کیا ہے؟ جیسے وضو نہیں رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بظاہر تو آپ کو کوئی گندگی نہیں لگی لیکن آپ اس کو پاک کرتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ دوسرا ہے اپنے جسم اور اعضاء کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی طہارت میں شامل ہے، یعنی ہاتھ سے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جو گناہ کی ہو۔ نمبر 3، قلب کو، دل کو بدگمانی، حسد، میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت میں ہے۔ اور نمبر 4، باطن کو، یعنی انسان کے اندر جو کچھ ہے چھپا ہوا، اس کو غیر اللہ سے پاک کر دینا، ہر طرح کے شرک اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے پاک کر دینا۔ یہ ہے طہارت کے 4 درجے یا مرتبے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہری نجاستوں کو دور کرنے سے، ظاہری اعمال میں گندگی کو دور کرنے سے۔ نتیجہ اور اثر اس کا کہاں جا لگتا ہے؟ دل پر۔ انتہا کیا ہوتی ہے اور آخری بات کیا ہوتی ہے؟ کہاں پہنچتا ہے معاملہ کہ انسان اللہ کے سوا کسی کا نہیں رہتا، یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر انسان کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کے ہو جاتی۔ تو یہ طہارت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضروری بھی ہے۔ مثلا اگر آپ وضو تو خوب کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، دوسرے پہ ہاتھ بھی چلا جاتے ہیں، تو طہارت نامکمل رہی۔ مثلا آپ زبان سے تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، چپ رہتے ہیں، لیکن دل کے بڑے کھوٹے ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، تو یہ بھی طہارت کے خلاف۔ مثلا آپ کسی کو تو کچھ نہیں کہتے، بغض اور حسد نہیں رکھتے، لیکن دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو طہارت نہیں ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہو، کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، لیکن یہ مرحلہ آخر میں آتا ہے۔ تو یہاں پہلے مرحلے کی بات ہے، اور امام بخاری یہاں یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کا، یعنی ظاہر کو، اور پھر اس سے عبادات ثابت ہوتی ہے۔ عبادت ہوتی نہیں، قبول نہیں ہوتی عبادت جب تک کہ انسان پاک نہ ہو، اور پاکی کے لیے سب سے پہلا قدم وضو کرنا، جو دن میں انسان کم از کم 5 بار تو کرتا ہی ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ وضو کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الى الصلاة، نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الى المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، وارجلکم ہے، زبر کے ساتھ آنا چاہیے، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا، بے شک، فرض الوضو، وضو کا فرض، مرتن مرتن، ایک ایک بار دھونا ہے بس، یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے ایک دفعہ دھونے سے۔ وتوضأ ایضا مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرتبہ 2 دفعہ بھی صرف دھویا، یعنی ایک دفعہ بھی دھویا اور 2 مرتبہ بھی دھویا، وثلاثن، اور 3 مرتبہ بھی، یعنی وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اگر پانی کم ہو، لیکن اگر پانی وافر ہو تو 3 مرتبہ دھونا افضل ہے۔ جس نے 1 مرتبہ دھویا اس کو آپ کافر یا فاسق نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں ان مسائل میں یہ چیز آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ کسی کام کے اگر کرنے کے 2 یا 3 طریقے بتائے گئے ہیں تو اس میں آپ اپنی سہولت کے مطابق جو لے رہے ہیں لے لیجئے، اور جو دوسرے کو پسند ہے اس کو کرنے دیجئے۔
جھگڑے نہیں. ولم یزد علی ثلاث، ہاں 3 سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، 3 سے زیادہ نہ کیا جائے. 3 کے اندر جو بھی کرتا ہے 3 بار کے اندر وہ ٹھیک کر رہا ہے. وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور ناپسند کیا اہل علم نے، الاسراف فیہ، اس معاملے میں اسراف کرنا، حد سے بڑھنا، زیادہ پانی استعمال کرنا، بہت زیادہ مرتبہ دھونا. وَأَن يُجَاوِزُوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ آگے بڑھا جائے، تجاوز کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، کیونکہ آپ نے 3 دفعہ تک دھویا، 3 سے زیادہ دھونا آپ سے آگے بڑھنا ہے. سورۃ الحجرات کی آیت ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو اس کی مثال یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا زیادہ سے زیادہ، تو ہم کہیں چونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے 5 دفعہ دھوئیں گے. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی طہارت کے بغیر. اور ہم طہارت کو شرم کے مارے جاننا ہی نہیں چاہتے. طہارت کیا ہے؟ یہ طہارت کس کس چیز سے ہوتی؟ اب آپ خود سوچیں کہ دین کا پہلا رکن، پہلی بات، پہلی چیز یعنی نماز. کلمہ پڑھ کے سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے، اور کچھ بھی نہ کریں، چاہے آپ آرام سے بیٹھے ہوں تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ بیمار بھی ہوں نماز تو پڑھنی ہوگی، چاہے آپ سفر کر رہے ہیں نماز تو پڑھنی ہے. تو وہ عبادت جو ہر حال میں کرنی لازم ہے آپ پر، اگر وہی قبول نہیں ہوتی اور اسی کا طریقہ نہیں آتا تو کیا کمایا زندگی میں؟ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہور یعنی طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول ہوگی. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انه سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ، نہ قبول کی جائے گی کوئی نماز، من احدث، جس کا وضو ٹوٹ گیا، حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وضو کر لے. یعنی کسی ایسے شخص کی نماز نہیں قبول ہوگی جس کا وضو نہ رہا. حدث کا کیا معنی ہے؟ وضو کا ختم ہونا. قال رجل من حضرموت، حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا، مل حدث، یہ حدث کیا، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قال فساء او درات، یعنی ہوا کا نکلنا جسم سے، فساء بغیر آواز کے اور درات آواز کے ساتھ. یعنی اگر جسم سے ہوا نکلے ان دونوں کیفیات میں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی. باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت، والغر، اور سفیدی، المحجلون، سفید ہاتھ پاؤں والے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانات سے. غر کہتے ہیں اصل میں وہ گھوڑا جس کی پیشانی سفید ہو، یعنی سفید چہرہ ہو، اور محجل کہتے ہیں وہ گھوڑا جس کے بازو اور ٹانگیں سفید ہوں، یعنی باقی جسم سیاہ ہو لیکن ہاتھ پاؤں اور چہرہ سفید ہو، اس گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے غرن محجل. تو وضو میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. تو فضیلت کیا ہے ہاتھ پاؤں چہرہ دھونے کی وضو میں؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد، میں چڑھ گیا، رقیت میں چڑھ گیا، ترقی اسی سے ہے، اوپر چڑھنا، عربی کا لفظ ہے بیسیکلی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، علی ظہر المسجد، مسجد کی چھت پہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسجد کی چھت پہ چڑھا جا سکتا ہے، بےدبی نہیں ہے. فتوضأ، تو انہوں نے وضو کیا، ہو سکتا ہے وضو کی جگہ اوپر ہو. فقالا، تو کہا، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی، کہ میری امت، یدعون، بلائی جائے گی، یوم القیامت، قیامت کے دن، غرن محجلین، سفید پیشانیوں والے، چمکتی پیشانیوں والے، چمکتے چہروں والے، چمکتے ہاتھ پاؤں والے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانوں کی وجہ سے، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. فمن استطاع، تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، ان یطیلا، کہ لمبی کر لے، غرتہ، اپنی سفیدی، یعنی بڑھا لے اپنی سفیدی، فلیفعل، اسے چاہیے کہ کرے ایسا. وضو کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وضو نہ ہوتا تو ہم بہت نمازیں پڑھتے، ہم سے وضو نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں بڑا مشکل لگتا ہے. اس موقع پر یہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں کا دھونا بار بار صرف دنیا کی صفائی نہیں، قیامت کے دن انسان کے چہرے کی چمک اور ہاتھ پاؤں کا جگمگانا ہوگا.
ایک اور روایت میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ بہت سے لوگ آپ کے بعد بھی آئیں گے. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے کسی بھی شخص کو اس کے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا شخص ہے. وہ ہزاروں کے مجمع میں صاف نظر آ رہا ہوگا، چمکتا ہوا. اور اس کے لیے کہا کہ کیا کوئی ایسے گھوڑے کو گھوڑوں میں نہیں پہچان سکتا کہ جس کا چہرہ اور جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں؟ ہر کوئی پہچان لے گا، نشانی ہے نا اس کی. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے.